بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 16 مئی 2025 دن جمعہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 18 ذی القعدہ 1446 ہجری دن جمعہ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 19 ذی القعدہ 1446 ہجری دن جمعہ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر 2 جیٹھ 2082 دن جمعہ۔ اور اب ماضی میں گزرے چند اہم واقعات۔ 16 مئی 661 عیسوی بمطابق 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھالی۔ کوفہ کے لوگوں نے ان کی بیعت کی اور ان کی خلافت کا آغاز ہوا۔ 16 مئی 1916 برطانیہ اور فرانس نے سیکس پیکو معاہدہ کیا، جس کے تحت خلافت عثمانیہ کے عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم کیا گیا۔ اس معاہدے نے مشرق وسطی کی جغرافیائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 16 مئی 1926 محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرمانروا کا یوم وفات۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ 16 مئی 1946 برطانوی حکومت نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کابینہ مشن پلان پیش کیا، جس میں ہندوستان کو 3 گروپوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس پلان کو قبول کیا، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ 16 مئی 1974 اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جنوبی لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے 7 کیمپوں اور دیہاتوں پر بمباری کی۔ ان حملوں میں 27 افراد ہلاک اور 138 زخمی ہوئے۔ 16 مئی 2005 پاکستان کی قومی اسمبلی نے پیمرا کا بل منظور کیا۔ سوشل میڈیا پروڈکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں قائم ہوگا، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ جھوٹی خبر پھیلانے والے شخص کو 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ 16 مئی 2007 اسلام آباد میں وکلاء اور سول سوسائٹی نے صدر پرویز مشرف کے خلاف احتجاج کیا، جس سے ملک میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کو تقویت ملی اور آج کے دور میں عدلیہ کی آزادی خاک میں ملی ہوئی ہے۔ 16 مئی 2009 مونی حمید پاکستان کی پہلی ریڈیو براڈ کاسٹر، اینکر اور اداکارہ کا یوم وفات، جو آپا شمیم یا شمیم آپا کے نام سے مشہور ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو مونی پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر بن گئیں۔ مئی 2009 میں جب وہ انتقال کر گئیں تو ریڈیو پاکستان لاہور اسٹوڈیو کا نام بدل کر مونی حمید اسٹوڈیو رکھ دیا گیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔